ان اللہ علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے آخری نبی سب نبیوں کے امام اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان قرآن مجید نے کروائی، اللہ کے نبیوں نے بھی کروائی ہے۔ تقریباً 3 ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی گئی۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن کاموں کو کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت کو بیان کیا گیا۔ ان 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن مجید نے سکھائی ہے، اور یہی طریقہ پچھلی بھی امتوں میں رہا، پچھلے لوگوں میں بھی رہا۔ جتنے بھی لوگ شروع دل سے اس کائنات کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرما کر، کتابوں کو نازل کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کن خوبیوں کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کب سے ہے۔ یہ ساری باتیں جو انسان کے ذہن میں سوال بن سکتی ہیں، ان کا جواب بھی دیا گیا، رہنمائی بھی کی گئی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دی گئی۔ آج انسان اللہ تعالیٰ سے دور اس لیے ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی پہچان نہیں رکھتا، یا پہچان تو ہے لیکن اسے یاد نہیں رکھتا۔ اس پہچان کا کیا فائدہ کہ جسے انسان یاد نہیں کرتا، جسے انسان دہراتا نہیں، جسے اپنے ذہن میں دوبارہ لاتا نہیں۔ ایسی چیزیں پھر آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا قرآن مجید پڑھنے سے اللہ رب العالمین کا تعارف ملتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیاں، الجھنیں، ان کا سامنا کرتا ہے، لیکن ان کا سامنا کرتے ہوئے ہر دم اسے اس بات کا خیال آتا ہے کہ میرا سہارا اور میرا مددگار کون ہے۔ میں اپنی مشکلوں میں کسے یاد کروں، کسے پکاروں، کون اتنا طاقت والا ہے جو میری مشکلوں میں میری مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کر کے، بہت ساری آیات کو نازل فرما کر اس بات کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر کام کرنے پر قادر ہے، ہر کام کو، ہر مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے
جو کسی بھی کام کو کر دینے پر قدرت کاملہ رکھتا ہو، کو مکمل اختیار رکھتا ہو، اگر بھروسہ کرنا ہے، اگر اعتماد کرنا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ عارضی ہیں، بالکل وقتی ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے وہ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی یا فائدہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی بڑی مشکلات کو ایک چھوٹے سے تنکے کے ساتھ، ایک چھوٹے سے مکڑی کے جالے کے ساتھ بھی حل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اصل میں جس کام کا ارادہ فرما لے وہ کام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے سامنے ساری کائنات کے ارادے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ساری تدبیریں وہ ناکام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین اس حد تک ہونا چاہیے کہ انسان کو باقی سب کچھ حقیر، معمولی اور چھوٹا محسوس ہو۔ باقی سارے سہارے وہ اللہ ہی کی اجازت کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم قرآن مجید کے کئی واقعات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہا، یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ وقت کا حکمران فرعون اور اس کے سپاہی پورے ملک کے اندر بچوں کو ذبح کر رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے۔ اب پورے ملک کے اندر ایک ہی قانون رائج ہے، کوئی بنی اسرائیلی ایسا نہ ہو جس کے گھر بیٹا پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑا جائے، بلکہ ہر بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ قانون بن گیا ہے۔ اس وقت کے سپاہی بچوں کو ذبح کرتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ سپاہی میرے بچے کو مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر ڈالی، یہ دل سارے اللہ ہی کے پاس ہے، دلوں میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، دل کے اندر اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، لہذا اللہ کی طرف سے اس دل کے اندر یہ بات پختہ کر دی گئی کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی کے اوپر ڈال دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ فرعون جو بچوں کو مار رہا تھا، اس کے سپاہی قتل کر رہے تھے، قانون پاس ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اسی تک پہنچا کر، اسی کے محل میں، اسی کی خوراک سے، اسی کے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ کائنات کے لوگوں اللہ سب کچھ کرنے پر قادر۔ آج انسان اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلیں لے کر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پہچانے، اور اتنی بڑی طاقت والی ذات جو اس کو پہچان جائے، جو اس کو جان جائے، پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔
اس لیے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں، کوئی مشکل ایسی نہیں، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ کی قوت سے، طاقت سے، حکم سے آگے بڑھ سکے۔ جب یہی بات ہے تو پھر اللہ کے سوا اوروں کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ سچے کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور جھوٹ بولنے والی، الزام لگانے والی، تہمت لگانے والی عورت وہ جھوٹی عزت بنا کر اپنے محل میں بیٹھی، لیکن جھوٹی عزت زیادہ دیر نہیں رہتی، یہ اللہ ہی کے ضابطے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جیل سے نکالا اور پھر جیل سے نکالا ہی نہیں، نکال کر تخت پر بٹھایا، جو بھی الزام اور تہمت اور جھوٹ لگائے گئے تھے وہ بھی دھو ڈالے اور ثابت کر دیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اللہ سے ہر دم دعا کرنی چاہیے ہم ان اکثر میں نہ چلے جائیں جو اللہ کی تدبیر، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتوں کو پہچاننے سے اندھے ہو جائیں، ان اکثریت میں ہمارے شمار ہیں۔ قرآن بار بار یہ فرماتا ہے اکثر نہیں جانتے، اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اکثر سیدھی راہ نہیں اختیار کرتے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں جانتے، وہ قلیل ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں جو سیدھی راہ کی پہچان کرتے ہیں، لیکن ہمارا معیار تو خراب ہو گیا۔ ہم نے معیار اس طرح کا بنایا ہے کہ جو اللہ نے ایک کسوٹی دی تھی، ایک میزان اور ترازو دیا تھا جس کے ساتھ اس کائنات کی ہر بات کو، ہر چیز کو پہچانا جا سکتا تھا، وہ تھا اللہ کا قرآن، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان۔ ان دو چیزوں کے ساتھ پرکھتے جاؤ، اپنی زندگی کے قدم قدم پر ان دونوں چیزوں کو اپنی روشنی بنا لو، اپنی آنکھوں کی اینک بنا لو، اپنے لیے رہبر بنا لو، اپنے لیے رہنما بناؤ، ان دونوں کو سامنے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یہ بات ارشاد فرمائے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو پر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ ہستی فرما رہی ہے جن کے لب مبارک، زبان مبارک جب حرکت میں آتی ہے، اللہ کے حکم سناتی ہے، تو اس وقت یہ نبوت والی زبان اللہ ہی کے حکم سے موتی بکھیرتی چلی جاتی ہے، ہدایت کا نور پھیلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، لن تجلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم اپنا کسی بھی معاملے کو پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث شریف ان دونوں کی رہنمائی سے دور رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے پوچھتے، لوگوں کی رائے لیتے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں،
لوگ کیسا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی اکثریت جو مرضی کہے، لوگ جو مرضی سوچے، اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث مبارکہ، ان دو کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دائیں اور بائیں کو چکر لگا جائے، دائیں اور بائیں کو نکل جائے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ اے دنیا میں بسنے والوں، کسی مسلمان مرد اور عورت کو حق ہی نہیں دیا گیا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو پھر وہ اپنی کسی قسم کی مرضی اختیار کرے، اپنے معاملے میں، اپنے کام میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے جسم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اتنی بڑی طاقت والی ذات، اتنی بڑی ہستی جو ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے اکیلا اللہ کافی نہیں ہے؟ کتنی واضح بات۔ بندہ پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے التجائیں کرے، فریادیں کرے، آوازیں دے، ان کو پکارتا رہے اور یہ کہہ دینا ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ نیکوں کی سنتا ہے، ہم تو بڑے گناہ گار، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ بھائی یہ کس جگہ آیا ہے کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا؟ بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کوئی گناہ گار اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ گناہ گار 100 قتل کر لیا، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے اگر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، احادیث مبارکہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے جرم، جبکہ ایک انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ جس پر جہنم فرض ہو جاتی ہے، اس نے تو 100 قتل کر دیے تو پھر بھی اس نے اللہ کو پکارا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی انسان کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے جب انسان ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، اسے بولنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا، دیکھنا نہیں آتا کچھ۔ اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے شکم مادر میں اس کی ہر ضرورت پوری کی، اس کے ہر عضو کو بنایا، اسے سب کچھ عطا فرمایا، لاکھوں احسان کر کے جب اس دنیا میں بھیج دیا، اب کر کچھ نہیں سکتا، پھر رزق کا بندوبست، لباس کا بندوبست، مہربان والدین کا بندوبست ہے، بستر کا بندوبست ہے، ہر چیز کا بندوبست اس کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اب جب اللہ نے اسے اپنی ہدایت دے دی، علم کا نور عطا فرما دیا، اب اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، پکڑنے چلنے پھرنے کی صلاحیت، اسے پھر بولنے کی، گویائی کی طاقت دے، اب اس کے بعد یہ کہے اللہ میری سنتا نہیں تو کتنی بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے پکارو میں سنتا ہوں، صرف سنتا ہی نہیں میں قبول بھی کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں سے کہہ دو
مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ پکار، یہ دعا صرف اور صرف ایک ہی ذات سے کرنی جائز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلانی چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں رکھنی ہے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، دعا کا حق صرف اس ذات اللہ ہی کے لیے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، جب انہیں پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، آوازیں دیتے ہو، لا یستجیبون لکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں قبول کر سکتے۔ لیکن یہاں معاملہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر و قدیر ہے، اس کی صفات کتنی عالی شان ہے، وہ اپنے بندوں کے کتنا زیادہ قریب ہے۔ یہاں تو لوگ کبھی سیڑھی کی مثال لے لیتے ہیں، چھت پر جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، میرے بھائی چھت دور ہے اس لیے سیڑھی چاہیے، اللہ دور نہیں۔ افسر سے ملنا ہو چپڑاسی چاہیے، بھائی افسر اور تم مخلوق ہو، ایک دوسرے سے دور ہو، تمہارے درمیان چپڑاسی ہونا چاہیے، لیکن کیا اپنے افسر کی مثال اللہ کے ساتھ جوڑ لو گے؟ اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے، بغیر وسیلہ کے اپنے بندے کی بات سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کی صرف آواز سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ ساتھ ہی جواب دیتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف آرزویں اور تمنائیں لگا کر پکار شروع کر دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے، کوئی اس طاقت والا ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کو سن سکے، دعا کو پورا کر سکے، دعا کو قبول کر سکے اور مدد کر سکے۔ اللہ کی ذات کی یہ شان ہے، ایک نہیں، 100 نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، پوری کائنات کے لوگ، پھر پوری کائنات میں بسنے والے جنات، پھر حشرات، کیڑے مکوڑے، پھر چرند پرند، جنگلوں کے وحشی جانور، پانی کی مخلوقات، یہ سب کی سب مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی، ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کی سب بیک وقت اللہ کو پکارے،
اللہ وہ ذات ہے سب کی ایک ہی وقت میں سنتا ہے، سب کی ایک ہی وقت میں قبول کر کے ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی شے کو کوئی پکارے، پتھر کو، درخت کو، سورج کو، چاند کو، فرشتے کو، جسے بھی کوئی پکارے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان سب آوازوں کو سن سکے۔ کسی انسان کے 2 یا 4 لوگ پاس کھڑے ہو کر بولنے لگ جائیں، اپنی بات سنانے لگیں، تینوں چاروں کی سمجھ نہیں آتی۔ 10-20 لوگ بولیں گے تو اور سمجھ نہیں آئے گی، اور 40-50 لوگ ہو جائے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس شور شرابے کی وجہ سے سننے والے کی سماعت متاثر ہو جائے، اس کی طبیعت متاثر ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا سننے۔ ہماری سماعت بالکل عاجز، ہماری عقل سمجھ بالکل عاجز، ہماری طاقت اور پہنچ بہت عاجز۔ انسان کو نیند آ جائے سب سسٹم بند ہو جاتے ہیں، سارا کچھ رک جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والا سوچے کہ اور تیری مدد کو کیسے آئے گی، جبکہ وہ تو محتاج ہیں نیند کے، خوراک کے، لباس کے، بیماری کی وجہ سے وہ آرام کرنے کے، وہ تو اتنے زیادہ محتاج ہیں کہ وہ 2-4 لوگوں کی بات یکوقت نہیں سن سکتے، دور والی آواز کو بغیر کسی ذریعہ کے سن نہیں سکتے، تو وہ کیسے لوگوں کی فریادوں کو، مشکلوں کو حل کرنے پر قادر ہو سکتے؟ پھر یہ بھی ایک مغالطہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے قرض مانگنا، پانی مانگنا، تو یہ بھی پھر غلط ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، کسی بھی شخص سے اتنی مدد مانگنا جتنی کہ وہ قابل ہے، یا جتنا انسان کے نیچر میں، انسان کی طبع میں رکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ نے جائز رکھا ہے۔ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ پانی کا کہنا، کسی چیز کے لینے کا، قرض کا، ان چیزوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کہ اتنا کرنے پر جتنی اللہ نے کسی کو ہمت اور توفیق دی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اولاد دینے کی توفیق اللہ نے سوائے اپنے کسی کو نہیں دی۔ رزق کی کنجیاں اور چابیاں اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ مشکل آ جائے، جس مشکل کے حل کرنے پر لوگ عاجز ہوں، اللہ نے مشکل کے حل بھی صرف اپنے پاس رکھے۔ قرآن اس بات پر گواہ۔ اب پانی کی مثال، قرض کی مثالیں دے کر اس میں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے، انسان دوسرے انسانوں سے اتنی سی مدد صرف لے سکتا ہے جتنے پر وہ قادر ہوتا ہے۔ جس پر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا، جس کو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا، اس چیز کی مدد مانگنا اس سے وہ درست نہیں رہتا۔ ایک شخص آپ کے پاس ہے، وہ آپ کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا، دوا دارو علاج معالجہ ہے، لیکن بیماری ختم کرنا یا شفا دینے کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس۔ اب وہ شخص پاس تو ہے، لیکن اس کے اختیار میں وہ کچھ نہیں ہے جو انسان اس سے مانگ رہا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پاس ہے
وہ پانی آپ کو پکڑا سکتا ہے تو آپ پانی اس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص بازار چلا جائے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ اس شخص کو کہیں کہ مجھے پانی دے دو، تو پھر وہ شخص اس بات پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہاں سنے اور وہاں سے پانی لائے. یہ طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں وہ اس طرح کی غیبی مدد کر سکے. یہ غیبی مدد اور خاص وہ کام جو اللہ ہی کے کام ہیں، ان کاموں کے اندر کسی اور کو پکارنا، یہ انسان کو اللہ کی بندگی اور اللہ سے دعائیں خالص کرنے سے نکال دیتے ہیں. لہذا فرمایا اللہ کی قدرت کو جانیں. اللہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے. قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے. حضرت یونس علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا درجہ بہت بڑا. پیغمبر اللہ کا منتخب کیا ہوتا ہے. پیغمبر اللہ کی وحی حاصل کرنے والا ہوتا ہے. کائنات کے سب لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے انبیاء کے علاوہ، اور دوسرے پلڑے میں ایک نبی رکھا جائے. اللہ نے درجے میں، فضیلت میں، عظمت میں نبی کو سب سے بلند رکھا. سب اولیاء اللہ مل کر بھی ایک پیغمبر کی شان اور عظمت مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وقت کا پیغمبر، قرآن ان کا واقعہ بیان فرماتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، نہیں جانتے کہ یہ کیا بن گیا ہے، میں کس کو آواز دوں. اب انہوں نے، جو کہ خود بھی پیغمبر ہے، انہوں نے اللہ کو پکارا. مشکل آ جائے تو پھر اللہ کو پکارنا یہ نبیوں کی سنت ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا جگہ ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا. اس حال میں اللہ کو آواز دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ الفاظ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بولے تھے وہ قرآن میں درج فرماتے ہیں. اللہ کتنا سنتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کہا جاتا ہے اسے. یونس علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی، پکارا، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، ہر کمزوری اور نقص سے تو پاک ذات ہے. اگر جرم اور گناہ ہے، کوئی قصور ہے تو وہ میرا ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا اور معافی دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے صحیح بالکل زندہ جاوید باہر نکال دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ واقعات ایمان کو تازہ کرتے ہیں. یہ واقعات ایمان تازہ ہی ایمان کو نکھارتے اور بناتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سامنے اپنی مشکل رکھو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ. وہ کیا شے ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں اور تمہیں نہ مل سکتی ہو؟ جو ملے گا وہ اللہ ہی سے ملے گا. اس لیے اللہ سے دوڑ لگا کے، اللہ کے قدرتوں کو جانتے ہوئے، اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہوئے اس رب کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دو، اللہ ضرور تمہیں نواز دے گا. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، قرآن ایک واقعہ نہیں بیان کرتا، ہر صفحہ اللہ کی قدرتوں سے بھرا ہے. 90 سال کے قریب عمر ہے، بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا.
اور اس بڑھاپے کے اندر، بیوی کی بیماری کے اندر اولاد عطا فرما کر دنیا کو یہ دکھا دیا، دنیا کے لوگوں اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جہاں نبی بھی بے بس ہے اور نبی بھی اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر رہے ہیں، اللہ نہ مانے تو 90 سال تک عطا نہ کرے، جب دینے پہ آئے تو رب تعالیٰ اس وقت عطا کرتے جب دنیا کے سب لوگ کہیں کہ اب کوئی امید نہیں رہ گئی، اللہ اس وقت بھی اپنا کرم فرما دیتا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے